دیکھیں اوور آل نا پرابلمس کی 3 حالتیں ہیں، کیونکہ بیٹی کا ہماری سوال اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس سے کئیوں کے مسئلے آسان ہو جائیں گے۔ پرابلم کی پہلی جو شکل ہوتی ہے نا، اس میں آپ نے جسٹ ایک ایکشن کرنا ہوتا ہے یا انیشیٹو ہوتا ہے، اس میں آغاز یا قدم اٹھانا اور مسئلے کا حل ہو جاتا ہے، سولوشن آ جاتا ہے۔ یہ ہے پہلی قسم، گلا خراب ہے، پرابلم ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں، دوائی لیں، سولوشن مل گیا۔ پرابلم کی دوسری شکل جو ہے نا، جس کو میں نے گرین کلر کے دیا ہے، وہ ہے ٹیک ایکشن اینڈ ویٹ فار ریزلٹ۔ اس میں کچھ عرصے کے بعد آپ کے پاس ریزلٹ آتا ہے، اس میں ایفرٹ بھی ہے اور اس ویٹ کا نام ہے صبر۔ تیسری قسم کا صرف ایک جواب ہے، وہ ہے قبول کرنا اور ڈی اٹیچ ہو جانا۔ یہاں صرف آپ نے 2 کام کرنے ہیں کہ یا تو مان لیں، کئی بہنیں آتی ہیں جی 4 بچے ہیں، میں کمانا نہیں جانتی، نہ مجھے کمانا آتا ہے، خامد ہی ہے لیکن کٹ بھی بڑی چڑھاتا ہے، میں کیا کروں؟ میں کہتا ہوں یہاں تو سیلف امپاورڈ ہو، رستہ لے لیں۔ اللہ کو پسند نہیں ہے طلاق، لیکن شرعی رستہ ہے کہ آپ علیحدہ ہو جائیں۔ اگر نہیں، یعنی قبول نہیں کر سکتے، ڈی اٹیچ ہوں، سیلف امپاورڈ ہوں ٹوٹلی آپ۔ یہ یعنی آپ نے اس جگہ پہ جا کے نا، یہ یاد رکھیے گا، اگر آپ یہ نہیں کریں گے، دونوں کام نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا؟ پھر وہ کہتا ہے میں تمہیں تھکا دوں گا۔ کس سے؟ تمہاری اپنی خواہش سے، حدیث قدسی ہے۔ اور پھر ہوگا کیا؟ ہوگا وہ جو میری چاہت ہے۔ یعنی جہاں تم نے قبول کرنا تھا تم نے قبول نہیں کیا، جہاں ڈی اٹیچ ہونا تھا وہ بھی نہیں کیا، کہ تم امرود لگا کے دعائیں مانگ رہے ہو رو رو کے، یا اللہ دعانے لگ جان، تو امرود پہ دعانا نہیں لگتا، الٹیمیٹ امرود ہی لگے گا۔ تو پھر مان جاؤ نا یار کہ نہیں ہے، وہ امرود ہے۔ یہ جو 15 سال کی تھکاوٹ ہے، دراصل یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی پرنسپلی غلط ہو رہا ہے۔ ایون کوئی بڑا چیلنج آ گیا، اللہ نہ کرے یار، کوئی مطلب دیکھیں ڈیتھ سے بڑا چیلنج کیا ہو سکتا ہے؟ ہیومن لائف میں ڈیتھ سے بڑی تکلیف تو کوئی نہیں ہے نا۔ تو واٹ از دی سولوشن؟ ایک ٹرم ہے دنیا میں، یہ گریف تھراپی۔ گریف تھراپی، گریف تھراپی کا جو 1 لائنر ہے نا، 1 لائنر، وہ 2 لائنیں بلکہ کریں، یہی ہے جو لکھا میں نے ادھر، قبول کرنا اینڈ ڈی اٹیچمنٹ۔ جب تک آپ اس واقعے کو الائیو رکھتے ہو، کہہ کے، بتا کے، گلہ کر کے، دکھ کر کے، افسوس کر کے، بیان کرتے ہوئے، بیمار ہو جاتے ہو۔ تو یہ 3 رستے ہیں شرعی، میں اسے کہوں گا پرنسپلی کہہ لیجئے 3 ہی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے آپ کا مسئلہ ان میں سے کہاں پر ہے۔ میں جن پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر میں نے بلایا، وہ یہ پہلی 2 قسم کی ہیں جی۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ تیسرے والا آپ کا چیلنج ہے، تو میں نے اس کا 1 لائنر بتا دی، اس کے علاوہ میرے پاس حل نہیں ہے جی، اس کا میرے پاس حل نہیں ہے جی، اس کے علاوہ حل نہیں ہے کہ آپ کسی سے کنسلٹ کریں اور حکمت سے نکل جائیں پلیز۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، اگر سمجھ آ جائے ونس لائف ہے، ونس لائف ہے۔ یہ لاسٹ ٹائم وہ کون سی مووی میں نے ریکمینڈ کی تھی؟ مسز تھی، یس، ون آف دی فنٹاسٹک مووی۔ یہ جو ہمارے ہے نا انڈو پاک کے جو بڑے عجیب و غریب مت بنے ہوئے ہیں، تیے تینوں ویاہ دیتا ہے، ہوں تیرا جنازہ آنا چاہیے، سمپلی دس از اے بلشٹ۔ کیوں؟ اللہ کے بندو، اس نے پاگل نے گلے پہ چھری چلا دینی ہے، اس نے مار دینا ہے، تو جان چھڑانا بہتر ہے، جان چھڑاؤ۔ کہ نہیں تیرا جنازہ آئے، وہ جنازہ ہی آ جاتا ہے۔ یار مہربانی فرما کے، جو شخص ایک عورت کے ماں باپ کا ادب نہیں کر سکتا، رشتوں میں گیپ رکھ کے حیاداری نہیں رکھ سکتا، رشتوں کو چلانا نہیں جانتا، اس نے خود ایکسپیرینس نہیں کیا، اس سے ارد گرد دیکھا ہی نہیں اچھے رشتے کیسے چلتے ہیں، اس کو آپ اپنی بیٹی دے دیں۔ سمپل کام کریں، میں یہ نہیں میں اس کو کہہ رہا ہوں، کر کے دیکھیں آپ۔ کسی رشتہ داری سے پہلے اس گھر میں جو رشتہ داری چل رہی ہیں وہ دیکھیں کیسی ہیں، 80% جواب آ جاتا ہے آپ کو۔ آئی واز اسٹریٹ اوے اگینسٹ آف دیٹ۔ یہ رسم رواج جو تھے نا، شبرات، عید، فلانا، یہ وہ، آئی واز اگینسٹ۔ میں ایک دن دادی محترمہ کو کہا، اللہ انہیں گری کے رحمت کرے، 2012 میں ان کا انتقال ہوا، میں کہا امی میں بڑا خلاف ہے، غلط ہے۔ کہندی پتر ہے بالکل ٹھیک بڑی ہیں۔ میں کہا جی کس طرح؟ وہ کہندی پتر ہے پتہ لگ جاتا اگلا ہے کی ہے۔ آزما کے دیکھیے گا، جتنی شادیاں جٹ چٹ منگنی پٹ ویاہ، 6 مہینے بعد طلاق۔ جا کے دیکھیں لاہور کی کورٹوں میں، وہ جو انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے نا کسی کو سمجھنے کا، وہ آئے نہیں ہوتا ابھی۔ تو آپ مہربانی کر کے وہ محنت پہلے کر لیں۔ یہ 3 سمپل سے پرنسپلز ہیں، ٹیک ایکشن، انیشیٹو،
ہمارے معاشرے میں اوور آل پہلے 2 میں کہوں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی، لوگوں سے قدم ہی نہیں اٹھایا جاتا. اس طرح کی ورکشاپ سیمینارز، سر اگر آپ نے کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت ہی پیدا کر دیں کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ قدم اٹھائیں اور کچھ سالوں بعد آپ واپس آئیں، آپ کہیں سر میں اکیلا بندہ تھا، سر اب میرے پاس بزنس ہے اور 20 بندے کام کر رہے ہیں. یار میں یہ سننا چاہتا ہوں نا، ممکن ہے انیشیٹو ہو، ایک قدم اٹھائیں، آپ کرتے 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 کہیں پہنچ جائیں. آپ نے پرابلم لکھی ہے، اس پہ سوال اٹھائیں اکیلے بیٹھ کے کہ پرابلم میرے پاس ہی کیوں آئی ہے، اس پرابلم کا کوئی اور بھی شکار ہے، اس نے کیا کیا ہے، پرابلمز جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں، پرابلمز اس میں میرے لیے کوئی حکمت اللہ کی طرف سے کیا ہے. آپ کا رائٹ کویشچنز کا ہونا بہت سے مسئلوں کو حل کر دیتا. دنیا میں کاؤنسلنگ کو جو نئے آئے نا بڑے لوگ اس کام میں، وہ سمجھتے ہیں لیکچر دینا ہے، نصیحت کرنا کاؤنسلنگ ہے. نہیں، رائٹ کویشچنز کرنا کاؤنسلنگ ہے. اس کو رائٹ کویشچن کرتے 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 اسی کی باتوں میں سے ایک جواب نکل آتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے. صرف